حضرت خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف میں تشریف لائے تو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پورے بھارت کا بھرمن نہیں کیا تھا. پورا اکھنڈ بھارت تھا اس ٹائم پہ، اور پورے بھارت کا بھرمن نہیں کیا تھا. میرے غریب نواز کی شان تو یہ تھی کہ جب کوئی اس کے قریب آتا تھا تو چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتا تھا. جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، اور سب سرکار کا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا میرے غریب نواز سرکار نے. کوئی بھی راجہ مہاراجہ بادشاہ شہنشاہ جتنے بھی گزرے ہیں سب نے غریب نواز کی بارگاہ میں سلامی پیش کی. ایسا نہیں ہے، ہندو مسلم جتنے ہیں سب غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دیتے ہیں. سب وہاں جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، سب جاتے ہیں وہاں من کی مرادیں پاتے ہیں. ہندو مسلم سب کی آستھا غریب نواز کے دربار سے جڑی ہوئی ہے. لیکن آج ہندو مسلم ایکتا کی اسی منظر کو جو وہاں غریب نواز کے دربار میں دکھائی پڑتا ہے، اس ایکتا کے مندر کو لوگ توڑنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے غریب نواز کے مزار کے نیچے مندر تلاش کر رہے ہیں. حضرت غریب نواز جب اجمیر شریف میں تشریف لائے اور انا ساگر کے کنارے ایک باغ میں ایک پیڑ کے نیچے اپنے مریدوں کو لے کر کے، عقیدت مندوں کو لے کر کے بیٹھ گئے، پتہ چلا راجا کے آدمیوں کو کہ مسلمان لوگ آ گئے ہیں، اچھوت لاگ آئے گئے. اس لیے غریب نواز کے یہاں بادشاہ کے اس وقت راجا کے آدمی آئے اور انہوں نے کہا یہاں سے آپ اٹھیے. غریب نواز نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو غریب نواز نے کہا ادھر بہت ساری جگہ ہے، وہاں بٹھا دیجئے. انہوں نے کہا نہیں یہیں پر بیٹھیں گے. غریب نواز سمجھ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے، سب جانتے ہیں کہ اونٹ اٹھے نہیں تھے جب تک غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے ان لوگوں نے معافی نہیں مانگی تھی اور ناک نہیں رگڑی تھی. انا ساگر کا پانی بند کر دیا. غریب نواز نے کہا اچھا ایک پیالہ پانی لے لینے دو. اپنے ایک مرید کو بھیجا، جاؤ اس کٹوری کو لے کے جاؤ، انا ساگر سے کہہ دینا کہ خواجہ نے بلایا ہے. غریب نواز کا عقیدت مند، ان کا مرید، ان کا چاہنے والا کٹوری کو لے کر کے جاتا ہے اور غریب نواز کے فرمان کے مطابق کاسا کو دریا میں ڈالتا ہے، نا ساگر میں ڈالتا ہے، کہتا ہے خواجہ نے بلایا ہے. پورا نا ساگر اس پیالے میں سمٹ آ جاتا ہے. پورا نا ساگر سوکھ گیا، ہاہاکار مچ گیا. پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے، سب پریشان ہو گئے، ہاہاکار مچ گیا. مقابلے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، سب ناکام ہو گئے. اس کے بعد وہ جادوگر جو اس علاقے کا سب سے بڑا جادوگر تھا، جوگی جے پال، جوگی جے پال کو بلایا گیا. جب جوگی جے پال آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے پتھر کی بارش برسائی. حضرت غریب نواز نے ایک حصار کھینچ دیا، ایک لائن کھینچ دی، گول دائرہ بنا دیا، اپنی عقیدت مندوں کو بٹھایا. پتھر کی بارش ہوئی، سارا باہر گرا. آگ برسایا، سارا باہر گرا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب محفوظ رہے. اس کے بعد ایک ہرن کی چھال پہ بیٹھ کر کے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا. غریب نواز نے کہا اچھا. اپنے کھڑاؤں سے کہا جا اس کو واپس ملا کے لا. کھڑاؤں باز کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا گیا اور اس کے سر کے اوپر کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ جب مارنا شروع کیا، اس کی ٹھکائی شروع کی تو خواجہ صاحب کے قدموں میں لا کے اس کو گرا دیا. اب جب خواجہ غریب نواز کے قدموں میں وہ گرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کہتا ہے کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جاتا ہے، مگر جادو کا مقابلہ سچائی اور حق سے نہیں کیا جا سکتا ہے. حق اور سچائی کا مقابلہ جادو سے نہیں کیا جا سکتا ہے. غریب نواز کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. جتنے تماشائی تھے اور جتنے مقابلے میں آئے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا. جتنے مقابلے میں آئے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا. آج پھر مقابلہ آرائی ہو رہی ہے.
رہی ہے۔ آج پھر کچھ لوگ مقابلے میں آ رہے ہیں۔ 800 سال پہلے جب مقابلے میں آئے تھے تو سب نے کلمہ پڑھا تھا، آج پھر مقابلے میں آ رہے ہیں۔ کہیں تاریخ اپنے آپ کو دوہرا نہ دے۔ 800 سال پہلے مقابلے میں آنے والے نے سب نے کلمہ پڑھا تھا، آج پھر مقابلے میں آ رہے ہیں، پھر غریب نواز کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کہیں تاریخ اپنے آپ کو دوہرا نہ دے کہ ہر مقابلے میں آنے والا اور سارا تماشائی جو اکٹھا ہے سارے کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔